ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی حساس اور ضروری موضوع ہے ہر مسلمان کے لیے، اور فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ ہر مسلمان اس کو جانے. نہ جاننے کی بات اس میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی آخرت کا جو راستہ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضائع کر دیں گے. آخرت کا راستہ جو ہے جنت کا راستہ ہوتا ہے. ہر مسلمان کے لیے وہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے جنت کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم نے جنت جانے کے لیے ہمارا حلیہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں، کسی بڑے کانفرنس میں جاتے ہیں، کسی منسٹر کو، کسی پرنسپل کو، وائس چانسلر کو، کسی بڑے عہدے کے افسر کو ملنے جاتے ہیں، کسی شادی بیاہ کے معاملات میں جاتے ہیں، تو ہم اپنا حلیہ اور لباس کیسے بنا کر پہنتے ہیں. تو اس سے ہی اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. وہ حلیہ اور لباس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا حلیہ لباس کیا ہوگا؟ وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا. یور ہوم ورک. ہوم ورک آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، آپ نے اپنے دین کے معاملات میں کیا جانکاری کی حاصل کی ہے، آپ اپنے دینی مسائل کو کس لائن کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. آیا کہ کسی کے علم کے ساتھ چل رہے ہیں یا بغیر علم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. علم کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، آپ کا سورس کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، آپ نے وہ علم کہاں سے حاصل کی ہے، کہاں سے وہ دینی راستہ آپ کو ملا ہے اسلام کا، اہل السنہ والجماعہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں پہنچایا ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے، حجت نہیں ہے آپ کے پاس. وجہ اگر آپ اپنی جاب تلاش کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں ان کے لیے، اپنے انٹرویوز کے لیے، اپنے ایگزام جب آتے ہیں ان کے لیے، ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے کسی جرگے میں جا کے بیٹھتے ہیں، اس کی حال و احوال ارد گرد سرچ کر کے سوال جواب پوچھتے ہیں، معاملات کیا ہیں، ساری جو ہے اس کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پکچر جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں کہ آپ نے جواب کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، اچھا جواب دینا ہے، غلط نہیں دینا. تو دین اسلامی کے بارے میں ہی یہی بات ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء بھیج کر یہی وجہ تھی کہ آپ آگاہ ہو جائیں اور کتاب مقدس قرآن کریم جو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ ہمارا ایک مشعل راہ ہے. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنز، جیسے کہ پاکستان کا آئین ہے، وہ دنیاوی آئین ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، امینڈمنٹ ہو سکتی ہے،
اللہ تعالیٰ کا آئین جو ہے وہ کتاب ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی، واضح کی ہوئی مجمل آیات قرآنیہ، اور جو وحی الگ سے آیا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ اس دور میں سب کچھ پتہ چل سکتا ہے، آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے، آپ سرچ گوگل کر سکتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ریسیپیز وغیرہ، اپلیکیشن کون سی ہے، کون سا پیپر تیار کرنا کس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دین کے بارے میں کیا سرچ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہمارے دین کی ریسورسز اونلی 2 ہیں، قرآن کریم اینڈ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث باتیں۔ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى، اپن خود سے ایسی بات کوئی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو بتایا کرتے تھے وحی کے تھرو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ یہ دین اسلام مکمل کر دیا ہے، اور اتممت علیکم نعمتی، ٹھیک ہے نا، ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے لیے اسلام میں نے پسند کر دیا ہے۔ یہ سب ادیان سے اچھا ہے، وہ آخر الادیان ہے۔ جو کچھ پریویس سابقہ ادیان میں تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو کام اچھے ان کے دین میں ہیں تو وہ آلریڈی ہمارے دین میں آ چکے ہیں انسانیت کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جائیں اور سرچ کریں وہاں ان کے دین میں کیا ہے، وہ انسانیت ہے، وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، ان کے ورکرز کے ساتھ کیا رویہ ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے دین میں آلریڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں واضح کیا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ہے نا 3 باتیں وہ بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، ان کو جاننا اور عمل کرنا، تاکہ جنت کا راستہ ہموار ہو جائے، آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلا علم کے بغیر باتیں کرنی کہ اے اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسے کرو، ایسے جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، وہ ہے حقوق الامامہ والبیعہ۔ کچھ لوگ اس معاملے کو کیا رخ دیتے ہیں، وہ غلط رخ دیتے ہیں۔ امامہ والبیعہ جو ہوتا ہے یہ حکمران، حاکم وقت کا ہوتا ہے، گورنر کا، جو آپ کا سلطان ہے، جو آپ کا والی ہے، جو آپ کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا وقت کا حاکم ہوتا ہے، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اور ان کے کیا حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور ان کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا معاملہ جو ہے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، اس میں فرقہ واریت، ٹھیک ہے نا، اور فرقہ واریت اور پیدا کرنا مسلمانوں کے درمیان، یہ بہت ہی زیادہ حرام ہے۔ تو حرمت المسلم جو ہے وہ جاننی ضروری ہے، مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حقوق جو ہیں وہ جاننے ضروری ہیں، اس کے لیے کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے۔ اس کا بھی حقوق العباد کا حساب سب سے زیادہ ہوگا، حقوق اللہ و حقوق العباد، حقوق العباد بہت ضروری ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ہم نے بات جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلا وجہ، بلا ریفرنس، بلا علم باتیں بتانی کہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے یا حلال قرار دیا ہے، نبی کریم نے کہا ہے یا نبی کریم نے حلال کیا ہے، اس کے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا سب ریفرنسز ہے۔
آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے ابا جان کو دیکھا ہے، دادا جان کو دیکھا ہے، ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ اپنے دین کے خود ذمہ دار ہوں گے، یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا حلال ہے، یہ کہا تھا حرام ہے، نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے۔ سبحان استغفر اللہ کریں، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو روز محشر میں کہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم نے یہ باتیں جھوٹی کی ہیں، میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے قرآن کریم میں ایسے کہا تھا، تم نے آیا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے، آیا کہ تم نے قرآن کریم کا تفسیر و ترجمہ دیکھا ہے، ترجمہ حرفیہ ترجمہ لفظیہ پڑھی ہے؟ اگر آپ عربک نہیں ہے تو آپ نے ترجمہ لفظیہ دیکھنی تھی، ترجمہ حرفیہ نہیں دیکھنی تھی، ترجمہ لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ اردو اور عربی کی لینگویج میں بہت زیادہ فرق ہے، زبر اور پیش اور زیر اوپر نیچے ہو جائے کسی حرف کے اوپر تو دنیا آسمان کا فرق آ جاتا ہے معنی میں۔ تو کوشش کریں قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھیں، اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کسی اچھے قاری سے سیکھیں، عربی حروف کے مخارج کیسے نکلتا ہے کیسے نہیں نکلتا۔ کئی لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں، محمد کا مقصد تحمید سے آتا ہے، حمد سے آتا ہے، محمد کا کس چیز سے آتا ہے؟ آپ کو محمد پتہ کہتے ہیں کہ فلاں خامد ہے، محمود ہے، یعنی بے ہوش ہے۔ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے بغیر سلام لکھتے ہیں، صاد لام عین میم۔ آپ کو پتہ ہے انگلش اور عربی لینگویج میں اس کا کیا مطلب ہے نہیں پتہ، پھر آپ لفظ پورا لکھیں، اجر ہی ہوگا آپ کو، ہر حرف کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دین اسلام میرے بھائی سے، میرے بابا جان سے، میرے دادا جان سے یہ نہیں چلتا اس طرح۔ اگرچہ کہ وہ علماء دین ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ان سے علم حاصل کریں اور اپنے گھر تک ہی نہ رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اپنے گھر کو تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چاچا ابی طالب کے بارے میں ریکویسٹ کر رہے تھے تو اپنے گھر کے آدمی کے بارے میں کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تم کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، میں کروں گا۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ دعا کرنے والے، ریکویسٹ کرنے والے نبی کریم تھے، لیکن نبی کریم نے کہا اتنا زور نہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اس میں عربی لینگویج میں اس میں مجازاً ایک جملہ مجازی آ جاتا ہے جو واضح نہیں کہ اگر قرآن میں ہر جملہ لکھا جائے تو قرآن کی جو روشنی جو کہتے ہیں نا خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو عرب لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں بیچ میں جو ہیڈن مقصد کیا تھا کہ اے محمد پریشان نہ ہو اور غصے میں بھی نہ ہو، تم ہدایت نہیں دے سکتے اس کو، یہ میرا کام ہے، تم نے ریکویسٹ کر دی لیکن میں ہدایت نہیں دوں گا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آپ کو بھی کہنا ہے اور مجھے بھی کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ بکاتے رہیں، آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہیں، آپ ان کو نصیحت لائیں، دیں، اچھے کام کی طرف راغب کریں۔ یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کیا یا اللہ میں ابرأت ذمتی الی اللہ، میں نے اپنا سب کچھ کر دیا، اللہ تعالیٰ باقی تیرے اوپر ہے۔ لیکن باہر کی دنیا کو دیکھیں، باہر مسلمانوں کو دیکھیں، باہر محلے والوں کو دیکھیں، شاید ان میں سے ایک دو آپ کی بات سن جائیں اور آپ کا کام بن جائے، محلہ آپ کا سیدھا ہو جائے، محلے کے لوگ آپ کے صحیح راستے پر چلنا شروع ہو جائیں، شاید آپ کے گھر والوں کو شرم آ جائے ان کو دیکھ کے، وہ ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ کم آپ نہیں کر پائیں گے، لوگ اگر سیدھے ہو گئے تو محلے والے سمجھو انہوں نے کر دیا آپ کا کام۔ قرآن کی عظمت بہت بڑی عظمت ہے۔ جب ہم کسی انسان کے سامنے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کی دلائل اور ان کے اسباب نزول کیا ہیں، اور وہ کچھ آیات ایسی بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے کو آیات بعد قبل الہجرہ تھی، ہجرت نبویہ تھی، ہجرت کے بعد وہ آیات منسوخ ہو گئیں،
بعد دوسری آیات آ گئی، سیملر آیات ہوتی ہیں لیکن ان کا معنی دوسرے لفظ میں آگے آ جاتا ہے اور وہ اس کو منسوخ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اسلام دکھی دکھائی کاپی کرنے سے نہیں ہوتا۔ اسلام سب سے بدین الفطرہ ہے۔ فطرت آپ کی انسانی فطرت کس چیز کو پسند کرتی ہے، عقل کس چیز کو مان سکتا ہے؟ آپ کی فطرت مان سکتی ہے کہ کسی کو گالی دے، کسی کو کھڑا ہوا تو آپ کو پتھر اٹھا کے مار دیں، آپ کا عقل ہی اس چیز کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسلام منع کر رہا ہے نا اسی چیز کو۔ اسلام پیسفل ہے، دا بیسٹ وے آف دا لائف اسلام۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اسلام کو صحیح مصدر سے حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اس کی روشنی آپ کے دل کے اندر ہوتی جائے گی، اور آپ کو تجسس ہوگا کہ میں اس کو کوشش کروں سمجھوں۔ ترجمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں اس کی تفسیر دیکھوں کیا کہتی ہے یہ آیت، اس میں کون سے احکامات ہیں میرے دین کے جو مجھے گائیڈ کریں گی آگے۔ اس قرآن میں ہر چیز ہے، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کے مرنے تک، آپ کی شادی کرنے سے، آپ کی اولاد کی پیدائش سے، جوان کرنے سے، ان کی شادیاں ہونے تک، آپ ان کو کس طرح تربیت دیں گے، کیسے کریں گے، وراثت کے معاملات ہیں، پچھلی قوموں کی کہانیاں کیوں قرآن میں ڈالی گئی ہیں، تاکہ آپ کو ان کے معاملات بتائے جائیں کہ ان قوموں نے ایسا کیا تھا تبھی ان کو اوپر عذاب آیا تھا۔ یہ کہاں اس لیے میں آپ کو جب بتاتا ہوں کہ فلاں آدمی نے ایسے کیا تھا تو دیکھو اس کا کیا حال ہوا، یہ میں آپ کو کہانی جب بتاؤں گا تو یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر ہوگا نا، عبرت آپ کو مل جائے گی۔ ہاں جی یہ عبرت والی بات ہے، بالکل اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتاتے ہیں سابقہ قومیں جو ہیں ان کے بارے میں تو خود سوچیں کہ کیوں بتا رہے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ غور کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بنی آدم کو کس چیز کی افضلیت ملی ہوئی ہے؟ عقل کی افضلیت ملی ہے، بولنے کی افضلیت ملی ہوئی ہے، شیطان سے لڑائی کرنے کی بھی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی کہتا ہوں جائیں آپ چھلانگ لگا لیں، آپ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا۔ اب کہیں گے پاگل میں مر جاؤں، تو آپ کو شیطان کہتا ہے لگاؤ، ہاں میری دنیا میں میں لٹ گیا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں رہ گیا، میرا سب برباد ہو گیا، میں نے بس مرنا ہے، مر جانا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے ایسے کہو، لیکن میں آپ کو کہوں چلو چھلانگ لگاؤ، آپ نے نہیں لگانی۔ کیوں؟ آپ کو عقل آپ کے پاس ہے نا، فطرت آپ کو کہتی ہے نہیں، کیوں میں خود کو ماروں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے انسان کو، یہ آپ کی زندگی جو ہے امانت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ دی ہوئی ہے اور اس کا حساب لے گا۔ یہ نہ کہیں کہ میری مرضی ہے، آپ کی مرضی نہیں، آپ اپنی مرضی سے سو جائیں، اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے جن والانس جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ عبادت خالصہ، اور ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا رکھنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی باتیں نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے۔ آپ آیت بیان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے مرضی آپ ہم بستری کا آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں، جہاں سے بھی ہو۔ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ آیات دوسری بھی ہیں جو ایسے اس چیز کو بیان کر دیتی ہے، پھر نبی کریم نے بیان بھی کیا ہے۔ تو ہر چیز کو پڑھا کریں اور پڑھیں کسی اچھے حافظ قرآن سے جو اچھے الفاظ نکالے، عربی کے مخارج اس کے اچھے ہوں، اس کے لغت الاعراب جو ہے، اعراب قرآنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو،
ضروری نہیں ہے کہ اس کی تلاوت خوبصورت ہو. سر ماشاءاللہ انڈیا پاکستان میں سر والے بہت ہیں. سر کو نہ دیکھیں آپ، اب آیت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے آپ ترجمہ دیکھیں. ترجمہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تفسیر الگ سے ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہر چیز کا ہوتا ہے، اس میں ڈیٹیل سے جاتی ہے وہ. یہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں. ہم آتے ہیں ایک بات دوسری میں اپنے ٹاپک کی طرف. نبی کریم کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، بہت سے یہ سمجھے کہ میجورٹی آف دا پیپل اس میں بہت غلطیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں شافی، شفاعت کے دن شافی ہمارے لیے بنائے. تو آیا کہ ہمارا کیا چہرہ ہوگا وہاں قیامت کے دن، نبی کریم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ ہم کتنی گستاخیاں کر چکے ہیں. ہم عشق محمد بظاہر کرتے ہیں، بٹ دوسری سائڈ سے ہم کام وہ کرتے ہیں کہ جو نبی کریم کو پسند ہی نہیں تھے. ہم عشق محمد ایک دو دن کے لیے بنا لیتے ہیں، لیکن ساری باقی کے جو 363 دن ہیں یا 62 دن ہیں وہ بھول جاتے ہیں. جو حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اس نے گستاخی کر دی. حدیث جب وہ بیان کرے تو اس کو پوچھیں حدیث کا ریفرنس، اس کا دلیل دوسرا اس کو جو سسٹین کرے قرآن سے نکال کے دیں ہمیں. ناممکن ہے کوئی حدیث ہو جس کا کوئی ریفرنس قرآن کے اندر نہ ہو. تو اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو مان چکے ہیں، پھر آپ مجبور ہیں، جب لازمی ہے کہ آپ ان دونوں کو مانیں. نبی کریم کے اوپر کچھ ایسی باتیں نہ بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے کرو، ایسے نہیں کرنا. آپ نے کس سے سیکھا ہے، کس سے سنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے جی میرے والد صاحب کہتے تھے، میرے دادا نانا عالم علماء تھے. انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا ہے قیامت کے دن. قیامت کے دن ہر آدمی کہے گا یا اللہ میری جان میری جان. ہر انسان اپنے اعمال نامے کے لباس میں پیش ہوگا. ان کے لیے دعا مغفرت کرو. غلطیاں معصیت ہر مسلمان سے ہوئی ہیں. معصومیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ہر غلطی سے. تو ان باتوں پر نہ الجھیں. اب اپنے اصلاح پر لگیں. پہلے اپنے اصلاح کو جب آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا کنیکشن بالکل اسلام کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے دین کے ساتھ. دولت کی خاطر دین کو قربان نہ کریں. ایک بہت ہی اہم حدیث اسی پوائنٹ کے ساتھ آتا ہے. نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، حدیث ہے نعمان بن بشیر کا، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ ہے، اور اس کے سارے روات جو ہیں، روات جنہوں نے نقل کیا ہے یہ حدیث، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں بتایا، فلاں نے بتایا، وہ سب صادق و امین ہیں. ایون کہ نعمان بن بشیر 16-17 سال کے تھے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین. لفظ واضح ہے، اردو میں بھی آ جاتا ہے یہ لفظ. حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. حلال کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ہر چیز کو پتہ ہے نا کیا حلال ہے، کیا کیا چیز حلال ہے مسلمان کے اوپر. حرام کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہر چیز کو انسان کو پتہ ہے. اس میں میں ذرا ایک برانچ نکالتا ہوں آج کل کا جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹک ٹاک کے اوپر، اسنیک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر میٹیریل و مواد ایسی اپلوڈ کریں جو آپ کو اسلام کو ریپرزینٹ کریں، وہ بتائیں دنیا کو ہاں جی یہ پیسفل دین سے تعلق رکھتے ہیں لوگ. یہ کیسا پیسفل دن ہے جو آپ حلال و حرام کو پہچان نہیں پا رہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں حلال و حرام کا کیا معاملہ ہے ان کے دین میں. بس کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. اب جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے نہ رشتہ دار ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ کزن ہے، نہ کچھ ان کا تعلق ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ویڈیو بناتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں کچھ چند پیسوں کے لیے، امیر ہونے کے لیے. آپ کو امیر ہونے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حدود و حرمتوں کو کراس کریں گے.
یہ دین کی حدود ہیں، حرمتیں ہوتی ہیں. ہمارا دین بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود میں رکھا ہوا ہے. جانوروں کی طرح ایسے نہیں پھیلایا ہوا ہے. ایسے اس دائرے کے اندر رہ کے ہر کام کرو گے تو تنگ نہیں ہوگے، تھکو گے نہیں. دائرے سے باہر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے نا، راستہ بھول جاؤ گے. تو زندگی ایک بار ملتی ہے. خدا را اس چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے کہ کار ہے، زندگی ایک کار جیسی ہے. کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ گئی تو تباہ ہو جاتا ہے وہ آدمی بھی، تو کار بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو زندگی بھی ایسی ہے انسان کی. تو یہ پہچانو کہ آپ نے اپنے دینی معاملات کس سے سمجھنے ہیں. ضروری ہے پہچانو کہ آپ نے اپنے دینی معاملات کس سے سمجھنے ہیں. یقین کریں کہ بہت ہی خطرات اور مسائل اور مصائب مسلمانوں کے اوپر آنے والے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم حرام و حلال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، بلکہ سمجھتے ہی نہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ویڈیو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، جو کہ آیت سورۃ الفاتحہ میں لکھا آئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ دیکھیں، یہ اس پر غور کریں اور اس کا تفسیر دیکھیں. غیر المغضوب علیہم، وہ کون تھے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ولا الضالین، وہ کون تھے جو بھٹک گئے تھے. پناہ مانگو اس دونوں سے. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں ان دونوں آیتوں میں ان ساری قوموں کی کہانی شامل آ جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے. ام الکتاب کیوں کہا گیا ہے ام القرآن؟ کیونکہ اس کے اندر جو بھی قرآن کی آیات اندر لاؤ گے وہ اس کو کور کرتی ہے. سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ کا پورا اسلام و ایمان اس کے اندر ہی ہے، صرف سمجھنے کی دیر ہے بس. اچھی دیکھیں، ہمیں نہیں پتا، ہم کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. نماز چھوڑ جاتے ہیں، چلو فلاں آیا یار اس کی خاطر چلے جاتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کا معاملہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر، مہمانوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر عذاب مسلط کیا تھا. سب کو پتہ ہے نا قوم لوط کے اوپر کیا ہوا تھا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایسا وقت رکھیں رات کے اندھیرے کا جو آپ کی پہچان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے کہ آپ واقعی طور پر نادم ہیں، ندامت ظاہر کر رہے ہیں، نماز کی جیسی تیاری کریں، وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوتے ہیں دل سے. اور یہ چیز اور کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ. یہ وہ ایسا راز ہونا چاہیے، ایسا خفیہ راز جو صرف آپ اور اللہ تعالیٰ ہی جانیں گے، اور یہ آپ کا خزانہ ہوگا. دن کے اعمال نامے کو رات کو ریوائز کریں، چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا، تاکہ دوسرے دن نہیں جو بھی غلط. اگر شیطان آپ کے دل میں باتیں ڈالتا ہے نا، دوسری سائڈ سے آپ کہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. رات کو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا سارے دن کے اعمال نامے کا ڈسکس کرنا ہے. یہ ضرور آپ ہمیشہ کریں. دیکھیں 1-2 ہفتے ایسا کام کریں گے نا تو آپ بالکل آہستہ آہستہ سیدھے ہوتے جائیں گے. دوسرا بات، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں. غیبت اور نمیمت بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں. کسی کی غیبت کرنی اور نمیمت لگائی کرنی، اس سے بچیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں آپ کی برباد ہو جائیں گی. آپ کو اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے گی. تو ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دینی معاملات کو محفوظ رکھے ہم اور ہمیں بھی محفوظ رکھے ہر مشکل سے ہر گناہ کے کرنے سے. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.